سب سے پہلے بات کریں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سیکرٹری جنرل انتونی گوتریس سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ سیکرٹری جنرل کو پہلگام واقعے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال بارے آگاہ کیا گیا۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ عاصم افتخار کا علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار آج اہم پریس کانفرنس کریں گے اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سیکرٹری جنرل انتونی گوتریس سے اہم ملاقات کی ہے۔ سیکرٹری جنرل کو پہلگام واقعے کے بعد کی پیدا ہونے والی صورتحال بارے آگاہ کیا گیا۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے امریکی چینل ABC نیوز کو انٹرویو میں پہلگام واقعے کے بعد پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے پاکستان کا واضح دو ٹوک موقف پیش کر دیا۔ ان کا کہنا تھا پاکستان نے ہمیشہ ذمہ داری اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم امن کے خواہاں ہیں تاہم اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اگر پاکستان کے خلاف کسی قسم کی مہم جوئی ہوئی تو بھرپور قوت سے اس کا جواب دیں گے۔ رضوان سعید کا کہنا تھا پاکستان خطے میں کشیدگی نہیں چاہتا، لیکن اگر دو جوہری طاقتیں آمنے سامنے آئیں تو حالات کیا شکل اختیار کرتے ہیں اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا دونوں ممالک سے پرامن طریقے سے مسئلے کا حل نکالنے کا مطالبہ۔ کہا ہم دونوں ممالک کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں، پاکستان اور بھارت مل کر مسئلے کا حل نکالیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تعاون کرے گا تاکہ دہشت گردوں کو تلاش کیا جائے اور ان کا کلا کما کیا جائے۔ پروپیگنڈا کام نہ آیا، امریکہ کا بھارت کو آشرواد دینے سے انکار۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی جانب سے حملے کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالنے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق پہلگام حملے کے تناظر میں بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے امریکی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ جے شنکر نے حملے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا، جسے مارکو روبیو نے مسترد کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہر حال میں جنوبی ایشیا میں امن برقرار رکھا جائے، پاکستان کے ساتھ مل کر کشیدگی کم کرنے کے لیے ضروری اقدامات فوری اٹھائے جائیں۔ بھارت فالس فلیگ آپریشن اور انٹیلیجنس ناکامی پر شدید تنقید کی زد میں۔ انسداد دہشت گردی کے ماہر اجے ساہنی نے پہلگام واقعے کو مودی حکومت کی ناکامی قرار دے دیا۔ کہا پہلگام حملہ بھارت کی ناکام سیکیورٹی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ مودی سرکار اپنے سیاسی فائدے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ بالاکوٹ اور پلوامہ سے متعلق بھی مودی سرکار کے تمام دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف سرجیکل اسٹرائکس کے کامیاب ہونے کا ایک بھی ثبوت نہیں۔ دفاعی ماہر آجے ساہنی کا کہنا ہے حقیقت میں پاکستان نے نہ صرف بھارت کا جہاز گرایا بلکہ پائلٹ بھی گرفتار کیا۔ مودی ہر حادثے کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہوئے لاشوں کی سیاست کرتا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ جناح کے دو قومی نظریے کی جیت۔ 41 سال سے بھارت میں مقیم پاکستانی خاتون کو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ ANI نیوز کے مطابق 41 سال بعد بھارتی شہری کے ساتھ شادی شدہ پاکستانی خاتون کو ملک بدر کر دیا گیا۔ خاتون اپنی 2 بیٹیاں چھوڑنے پر مجبور ہے۔ خاتون کا پاکستان میں کوئی ٹھکانہ نہیں، بھارت میں گھر و خاندان چھوڑنے پر مجبور۔ پہلگام فالس فلیگ۔ بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کا مسلمانوں کو 2 دن میں دکانیں خالی کرنے کا الٹیمیٹم۔ مودی کے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اپنی آخری حدوں کو چھونے لگی۔ ذرائع کے مطابق پہلگام فالس فلیگ کی ہزیمت کو چھپانے کے لیے ہندوؤں نے مسلمانوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ مسلمانوں کے گھروں پر حملے کے بعد ان کی معیشت پر بھی حملے شروع کر دیے۔ بھارت کی طرف سے سینتاس معاہدے کی معطلی پر قانونی و آئینی مشاورت۔ ذرائع کے مطابق وزارت خارجہ، وزارت آبی وسائل اور وزارت قانون نے ابتدائی ہوم ورک کر لیا ہے۔ چند روز تک بھارت کو باقاعدہ سفارتی ذرائع سے نوٹس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس بارے میں تفصیلات ان سے لیں گے۔ عمران، کیا اقدامات کیے گئے ہیں، کیا فیصلے لیے گئے ہیں سینتاس معاہدے کے حوالے سے؟ دیکھیں، بھارت کی طرف سے سینتاس معاہدے کی معطلی پر قانونی و آئینی مشاورت ہنگامی بنیادوں پر جاری ریفرنس حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع انڈس کمیشن کا کہنا ہے کہ لاہور وزارت خارجہ، وزارت آبی وسائل اور وزارت قانون نے ابتدائی ہوم ورک کر لیا ہے اور اس حوالے سے لاہور چند روز سے تک بھارت کو باقاعدہ سفارتی ذرائع سے نوٹس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میں معاہدہ معطلی کی نوٹس وجوہات مانگی جائیں گی، جبکہ اس کے علاوہ عالمی فرمز میں جو ہے بھرپور احتجاج ریکارڈ
स्टार्ट करवाने पर भी गौर जो है वो किया जाएगा। ज़राए का ये भी कहना है कि इस एग्ज़ाम का मकसद पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कानूनी और अखलाकी जवाब देना है ताकि भारत को आबिजारियत का मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जा सके। पाकिस्तान सिंध ताश मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है। इस वाले से उम्मीद है कि भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि इसके बाद मरहलावार दीगर मराहल की तरफ भी जाया जाएगा। तमाम इक़दाम हुकूमत व काबीना की मंजूरी के बाद ले जाए जाएंगे। पाकिस्तान ने कभी सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। पाकिस्तान हमेशा आलमी कवानीन की पासदारी करता है। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएंगे पॉकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 2600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,13,969 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 2600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,13,969 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। अब आप कुछ बताएं, 9 मई के केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली है। एजाज चौधरी को 1 लाख रुपए के मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म दिया गया है। एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का हिस्सा रहे। इस बारे में इस समात का मजीद अहवाल लेंगे हसीब मलिक से। हसीब, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये पीटीआई के सेनेटर हैं एजाज चौधरी, उनकी जमानत से मुतालिक ये केस था जिसके ऊपर जस्टिस नईम अख्तर अखवान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और अदालत ने एजाज चौधरी को 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज उनकी जमानत मंजूर कर ली है और 1 लाख के जो मचलके हैं वो ट्रायल कोर्ट में जमा करवाने का अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है। जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो थे वो अदालत में पेश हुए थे, जुल्फिकार नकवी, और उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे हैं, जिसके ऊपर जस्टिस नईम अख्तर अखवान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो जो फौजी अदालतें हैं उसमें इस केस को ले जाते। वैसे भी तो 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए हैं जिनका ट्रायल जो है फौजी अदालतों में चलाया गया। जस्टिस नईम अख्तर अखवान की जानिब से ये कहा गया जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और एजाज चौधरी के हवाले से जो है 11 मई को 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, जिसके बाद अदालत ने एजाज चौधरी की जमानत को मंजूर किया है और 1 लाख रुपए के जमानती मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा करवाने का भी हुक्म दिया है। हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। और अब सिचुएशन रूम में आगे आपको बताएंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के यहाँ मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने पहलगाम हमले के बाद भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज बयानात पर तशवीश का इजहार किया। कहा पाकिस्तान इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। अपनी खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अहम कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। तफसील इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। भारतीय रवैये से इलाकाई अमनो इस्तेहकाम को खतरा, कोई जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात ऐवान सदर में हुई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। मुलाकात में पहलगाम हमले के बाद के तनाजुर में मौजूद सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। भारतीय क़यादत की जानिब से बग़ैर किसी तहकीकात के पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात पर अफसोस का इजहार किया गया। दोनों रहनुमाओं ने वाज़ेह किया अफ़वाज पाकिस्तान किसी भी ख़तरे या जारियत का मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। मुलाकात के बाद जारी एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशत गर्दी का शिकार रहा, बेपनाह इंसानी और माशी नुकसानात का सामना करना पड़ा। आलमी बरादरी पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए भारतीय मावनत का नोटिस ले। सदर मुमलिकत ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर ज़िम्मेदाराना अंदाज में हुकूमती रद्द अमल को सराहा। वज़ीर आज़म ने कोरोना से सेहतयाब होने के बाद सदर मुमलिकत की सेहत के बारे में भी दरियाफ्त किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज पहुंच गए। मंगला स्ट्राइक कोर की जंगी मश्क हैमर स्ट्राइक का मुशाहिदा किया। सिपा सलार ने इस मौके पर 2 टोक पैगाम दिया। भारत ने कोई मुहिम जोई की तो फौरी 2 टोक और बहुत सारे जवाब दिया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ کیا۔ سپہ سالار نے منگلا اسٹرائک کور کی اعلیٰ درجے کی جنگی مشق ہیمر اسٹرائک کا مشاہدہ کیا۔ ٹلہ رینج آمد پر کور کمانڈر نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق مشق کا مقصد میدان جنگ کی حقیقی صورتحال میں پاک فوج کی حربی تیاری، مشترکہ عملی ہم آہنگی اور جدید اسلحہ جاتی نظام کے عملی انضمام کا مظاہرہ تھا۔ مشق میں کثیر الجہتی فضائی طاقت، طویل فاصلے تک مار کرنے والی آرٹلری، جنگی ہیلی کاپٹرز اور جدید انجینئرنگ ٹیکنیکس کا کامیاب استعمال کیا گیا۔ مشق میں شریک دستوں نے زبردست ہم آہنگی، پھرتی اور مہارت کا مربوط مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں کے بلند موریل، پیشہ ورانہ صلاحیت اور حربی جذبے کو سراہا اور اسے پاک فوج کی آپریشنل برتری کا عملی عکاس قرار دیا۔ سپہ سالار نے کہا کہ مسلح افواج ہر قیمت پر ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت کی طرف سے کسی بھی مہم جوئی کا فوری، دو ٹوک اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ پاکستان علاقائی امن کا خواہاں ہے، مگر قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہماری تیاری اور عزم غیر متزلزل ہے۔ اعلیٰ عسکری قیادت، فارمیشن کمانڈرز اور مختلف سروسز سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی مشق کا مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ سینئر وزیر پنجاب اور چیف سیکرٹری کو لاہور ڈیولپمنٹ کے بروقت تکمیل کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے لیے ماہانہ ٹائم لائن مقرر کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پروجیکٹس کا تصویری معائنہ بھی کیا۔ میونسپل کارپوریشن لاہور کی 3705 اور واسا کے زیر اہتمام 230 اسٹریٹ کی تعمیر و بحالی کے لیے 30 جون کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی۔ واسا ورکس کے لیے 1573 گلیوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 31 جولائی کی حتمی ڈیڈ لائن مقرر۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان فیز 2 میں علامہ اقبال، عزیز بھٹی اور واہگہ ٹاؤن میں گلیوں کی تعمیر و مرمت اور دیگر پروجیکٹ شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل میں تاخیر سے عوام کی روزمرہ زندگی متاثر ہوتی ہے۔ خود کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتی ہوں، مشکل میں نہیں دیکھ سکتی۔ سندھ ہائی کورٹ نے اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت کا ساحر حسن کو منشیات برآمدگی کیس میں 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ تفصیلات لیں گے عبدالحسیب خان سے۔ جی عبدالحسیب۔ جی بالکل، سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے اداکار کے بیٹے ساحر حسن کے خلاف منشیات برآمدگی کے مقدمے میں درخواست ضمانت کی جائے و سماعت کی۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد ملزم ساحر حسن کی 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کے عوض جو ہے وہ ضمانت منظور کی ہے، اور عدالت نے جو ہے وہ یہ ہدایت جاری کی ہے کہ ملزم اگر کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو اس کو جیل سے جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے چیف سیکرٹری سندھ کو بھی جو ہے وہ ہدایت جاری کی گئی ہے، کیونکہ یہ مقدمہ جو ہے یہ سندھ کنٹرول آف نارکوٹکس ایکٹ کے تحت جو درج کیا گیا تھا، جس کی عدالتیں قائم ہونا باقی ہیں۔ تو عدالت نے چیف سیکرٹری کو بھی جو ہے وہ ہدایت کی ہے کہ وہ جلد سے جلد نئی عدالتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، یا پھر جو پہلے سے موجود عدالتیں ہیں ان کو جو ہے اختیارات تخصیص کیے جائیں۔ ملزم ساحر حسن کے خلاف FIU نے مقدمہ درج کیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ ملزم کو جب گرفتار کیا گیا تھا اس کے قبضے سے 500 گرام سے زائد ویڈ جو ہے وہ برآمد ہوئی تھی، جو کہ ملزم جو ہے وہ عبدالحسیب خان، بہت شکریہ آپ کا۔